وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ اب آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کا بیان ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا، مقصد یہ ہے کہ جس دین کا مقصد دل کی دنیا بدلنا ہو، جو پہلے تاریکی میں تھے ان کو نور کی طرف لانا، جو پہلے گمراہی تھے ان کو ہدایت کی طرف لے کر آنا، جو پہلے اندھیرے میں تھے ان کو اجالے کی طرف لے کر آنا، جو غلط راستوں پر تھے ان کو سیدھے راستوں پر لے کر آنا، تو جس دین کا مقصد دل کی دنیا کو بدلنا ہو اور زندگی کے سفر کی ایک بلند منزل اس کا انتظار کر رہی ہو، تو اس منزل تک پہنچنے کی تڑپ پیدا کرنا، تو اب اس مقصد کے لیے جو ایک چیز ضروری تھی وہ یہ، اس دین کو جو ماننے والے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس کے رموز و اوقاف، اسرار و رموز سے واقف ہوں، اس دین کی ایجنسی ہیں، جو اس دین کا اصل مقصد ہے وہ اس مقصد کو سمجھتے ہوں اور دوسروں کو سمجھانے کی ان کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو۔ یہ نہیں، ورنہ تو ایک بندہ علم والا ہے، دوسرا بندہ جاہل ہے، علم والے میں اور جاہل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو علم والا چیز کو سمجھ سکتا ہے وہ ایک جاہل بندہ نہیں سمجھ سکتا جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہو کہ وہ ان چیزوں کو جو اس کے رموز اسرار کو جانتے ہیں وہ اس کو آگے سمجھا سکتے ہوں۔ تو اب اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیچھے جو بے شمار رکوع جہاد کے ضمن میں بیان ہوئے اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود حضور کے ساتھ نہیں گئے، ان کی مذمت میں اور جہاد کی ترغیب دلانے کے اندر جو آیات نازل ہوئیں، اب ان کے درمیان میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو اصل مقصد جو ہے اس دین کا، جو اعلیٰ مقصد ہے اس کی طرف توجہ دلا رہی ایجنسی ہے کہ مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں پر کوئی علمی مراکز نہیں ہیں یا کوئی سکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، اسلامک یونیورسٹیز نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، تو وہاں پر جو لوگ صاحب علم ہیں وہ لوگ آئیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور دین کے مسائل سمجھائیں، اس دین کا مقصد کیا ہے اور یہ کس راستے کے اوپر لے کر جاتا ہے وہ چیزیں بتائیں جو ان سی ہیں،
اور وہاں کے رہنے والوں کو اسلام کے جو احکامات ہیں وہ سکھائیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ جو بندہ بھی مسلمان ہو رہا ہے یا جو بندہ بھی مسلمان ہے اس کو دین کی اصل رخ اور اس کی حقیقت سے واقفیت ہو جائے۔ اب اس جہاد کے اندر جانے کی ترغیب دلانے میں جو درجنوں آیات بیان ہوئیں، اور نہ جانے والوں کے لیے جو مذمت کے اندر جن منافقوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر کچھ وہ لوگ جو چند 2-3 مسلمان بھی نہ جا پائے، ان کی جب مذمت اس کے اندر بیان ہوئی، تو اب ایک ایسی آیت کی ضرورت تھی، ایک ایسا حکم تھا کہ ایسے علاقے جہاں اسلام تو پہنچ گیا ہے مگر وہاں کوئی علماء موجود نہیں ہیں، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی لیکچرار نہیں ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے، کوئی بکس نہیں ہے، کوئی کالج یونیورسٹیز نہیں ہیں، تو ان کو اسلام کون سکھائے گا؟ تو اب اس کے لیے جو ان سے نا اس آیت کے اندر یہ حکم ہوا جو ان سے، تاکہ وہ لوگ جو ان سے دین سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ فقہ حاصل کریں اور دین میں، اور ڈرائیں اپنی قوم کو کہ کون سی چیزیں رغبت دلانے والی ہیں، کون سی چیزیں ڈرانے والی ہیں جو ان سی ہیں۔ اس لیے تو ہر جماعت میں سے چند افراد کے الفاظ نے ایک بات اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ہر بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دے، جو ان سے علم کی اس میں نکل جائیں، ہر بندہ۔ ہاں، ایک لمٹ ہے جو ہر بندے کے لیے مخصوص ہے کہ اس نے یہ مسائل یا یہ معاملات سیکھنی، مگر ہر بندہ اگر دین یا علم کی تلاش میں نکل پڑے گا تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ پھر صنعت کو کون سنبھالے گا؟ تجارت کو کون سنبھالے گا؟ زراعت کو کون سنبھالے گا؟ سبزی کون بیچے گا؟ دوائی کون دے گا؟ دوائی لکھے گا کون؟ صفائی کون کرے گا؟ ہر چیز کی اپنی جگہ۔ اگر سارے بندے ایک ہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو باقی جو ہزاروں کام دنیا کے ہیں جو زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ کون کرے گا؟ تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ہر جماعت میں سے چند افراد کے الفاظ جو ہیں وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد اس کام کے لیے نکل پڑے۔ ہاں، ہر جگہ سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یہ علم رکھتے ہوں اور اسلام کی اصل روح سے واقف ہوں، اور لوگوں کو وہ یہ علم آگے سکھاتی ہوں اور ان کو مسائل جو ان سے بتاتی ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر بستی سے چند لوگ جو ان سے ہیں، یا ہر علاقے سے چند لوگ جو ان سے ہیں، وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلے سے مسلمانوں کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور دین کے مسائل کو اور احکام شریعہ کو سیکھتی، اور سیکھنے کے بعد ان کو اپنے جو پیش آنے والے مسائل تھے ان میں جس شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی وہ تمام مسائل آپ سے سیکھتی، آپ سے سمجھتی، آپ سے ان کو یاد کرتی جو ان سے یہ۔ اچھا، پھر وہ اپنے اپنے قبیلوں میں واپس چلے جاتے، جو مختلف قبیلوں سے لوگ آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر وہ جا کر اپنے علاقوں کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، جو اسلام کے دوسرے بے شمار معاملات ہیں وہ سکھاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے، اور یہ کہتے کہ جو اسلام لے آیا وہ ہم میں سے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا۔ یعنی کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے تھے، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم کو
سیکھتے تھے، قرآن کو سیکھتے تھے، حدیث کو سیکھتے تھے. جیسے اس وقت آپ لوگ یہاں پر بیٹھی ہیں اور بیٹھ کر قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے آئیں کہ ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن کو سنیں گے، حدیث کو سنیں گے اور حدیث کو سیکھیں گے. تو اب اصل میں بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہ جو آیت ہے یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے واجب ہونے میں جو سا یہ اصل ہے، اور یہ کہ کتاب اور سنت کا علم اور اس کی فقہ حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے. ہاں یہ فرض عین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ بات واجب نہیں کی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اب ہر بندہ تو مفتی نہیں بن سکتا، یا ہر بندہ تو شیخ الحدیث نہیں بن سکتا، یا ہر بندہ تو قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتا. اگر ہر بندہ یہ کام کرنے نکل جائے گا تو پھر دنیا کے جو اور ہزاروں کام ہیں وہ کون کرے گا؟ پھر وہ کون کرے گا؟ تو اس لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کے اوپر فرض ہے، اور اسی وجہ سے یہ فرض کفایہ ہے جون سے. اچھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جاؤں گا تو میں قرآن سیکھوں گا اور حدیث سنوں گا اور حدیث کو سیکھوں گا. جیسے آپ لوگ روز کم و بیش آتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں اور حدیث کو سنتے ہیں. تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنا، قرآن سننا، حدیث سننا، یہ جنت کا راستہ ہے. اللہ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے. اور جو سیکھنے والا ہے وہ طالب علم ہے. وہ طالب علم بھلے اس کی عمر جون سی مرضی ہے، وہ 80 سال کا بابا ہے یا 20 سال کا نوجوان ہے یا چھوٹا سا بچہ ہے جن سے. تو اب جب وہ طالب علم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور فرشتے اس علم حاصل کرنے والے کے لیے جو طالب علم ہے اس کی طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر جھکاتے ہیں. فرشتے، اللہ کی وہ نوری مخلوق، اس کے لیے پر جھکاتے ہیں. اور بے شک جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے، اور جو سمندر کی پانی کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں ہیں، وہ سب جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. پانی کے اندر، یعنی اب علم حاصل کرنے والا کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے. آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، حافظ محمد صاحب. تو یہ سب اب جو علم حاصل کرنے والا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مچھلیاں پانی کی گہرائیوں میں ہیں وہ سب اس عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو حدیث کو سیکھتا ہے، جو فقہ کو سیکھتا ہے، جو دین کے مسائل کو سیکھتا ہے. اور بے شک علماء جو ہیں جن کے پاس علم ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں. وہ نبی کا وارث کون ہے؟ جس کو اللہ نے علم دیا وہ نبی کا وارث ہے. اور بے شک جو نبی ہیں، حضور نے فرمایا انبیاء دینار درہم یعنی روپے پیسے کے وارث نہیں بناتے. جو نبی ہیں وہ روپے پیسے دینار کے وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم کے وارث بناتے ہیں. علم کے وارث، اس لیے جن کے پاس علم ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں. تو حضور نے فرمایا جس شخص نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کر لیا. ایک اور حدیث میں سنن ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور بے شمار کتابیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ، فقہ کا علم جاننے والا ایک عالم دین جو فقہ کا علم جانتا ہے، اس کو پتہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، میں نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، میں نے ایسے کہنا ہے یا ایسے کہنا ہے، میں نے ہاتھ یہاں باندھنی ہے یہاں باندھنی ہے، میں نے کون سا ہاتھ کس ہاتھ پر رکھنا ہے،
میں نے فاصلہ کتنا رکھنا ہے پاؤں میں، یعنی ایک جو فقہ کا علم جاننے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں پر سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ ایک طرف 1000 عبادت کرنے والے، تسبیحاں پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، ہر وقت ذکر کے اندر، عبادت کے اندر، حضور نے فرمایا، اور اسی لیے اگر وہ جو ذکر کرنے والا ہے، وہ عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس قرآن حدیث اور فقہ کا علم نہیں ہے، تو یقین جانیے ہر قدم کے اوپر اس کے اوپر شیطان غالب آئے گا اور وہ ضرور گناہوں کے اندر کہیں نہ کہیں ملوث ہو جائے گا، ملوث ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقی جو فقہ کا علم جانتا ہے، وہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ بھاری ہے، شدید ہے جن سے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم بخاری شریف کی حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ سب لوگ روزانہ قرآن کو سننے آتے ہیں، حدیث کو سننے آتے ہیں، تو پھر حدیث کے تحت آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن لوگوں کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا، وہ بندہ فقہ علم سے دور ہو جاتا ہے، وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم جون سے ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی فقہ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو آگے فرمایا اس کے علاوہ، اور قرآن پاک کے اندر کیوں جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم ہے۔ حدیث میں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتے جو ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، اس نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، جب تک بچے قرآن حفظ کرتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اس کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، کسی شخص نے آگے کسی کو کوئی علم سکھا دیا اور اس نے اس بندے سے سیکھ لیا اور وہ اس کے رزق حلال یا آگے علم کے پہنچانے کا ذریعہ بنا، تو وہ جب تک آگے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب سکھانے والے اگر وہ مر بھی گیا تو اس کی روح کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسرا، نیک اولاد، اگر کسی کی نیک اولاد ہے، اولاد صالحہ جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اتنا بڑا مقام، اتنی زیادہ نیکیاں پہاڑوں کی مانند کیسے؟ تو فرمایا جائے گا یہ تمہارے جو پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی نا، نیک اولاد، اور نیک اولاد یاد رکھیں وہی ہوگی جس کے پاس دین کا علم ہوگا، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوگا، وہی اصل میں نیک اولاد ہوگی، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال ہی جو ان سے ان کے ماں باپ کے لیے وہ جو ان کی نیکی ہیں وہ پہاڑوں کی مثل بنا دیں گے اور ان کا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور مقام بنا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں ترمذی شریف کی کہ جس بندے کے پاس علم ہے، علم قرآن حدیث فقہ، یہ علم جس کے پاس، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس جو پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ جاہل، عالم کی فضیلت عابد پر، عابد جو بندہ عبادت کرنے والا ہے اس پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، تمام آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، اور یہاں تک کہ مچھلی اس کی بھلائی کے لیے خواہاں ہیں جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔
اس شخص کے لیے سوراخوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں اس کے لیے، جیسے میں نے پچھلی حدیث میں فرمایا تھا، دعا کرتی ہیں، اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ کون بندہ جو صرف اور صرف لوگوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے وہ چونٹیاں آسمان اور زمین والے اور فرشتے اور پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کی بہتری چاہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے۔ ایک حدیث پاک میں سنن ابو داؤد شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات سن لی، جس نے میری بات سنی اور اس نے اس کو یاد کر لیا اور محفوظ رکھ لیا اور دوسرے کو پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی اور یاد کر لی اور محفوظ رکھی اور دوسرے تک پہنچا دی اور دوسرے تک پہنچا دی۔ جیسے میں نے وہ حدیث پاک سنائی کہ جس بندے نے علم حاصل کیا، اس بندے کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ حضور کی اس حدیث کو آگے پہنچائیں۔ جیسے میں نے یہ حدیث سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت، جس کے پاس علم ہے، عابد کے اوپر ایسی ہے، وہ جو عبادت کرنے والا ہے عابد، حضور نے فرمایا ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہاری ادنا پر، ایسی فضیلت ہے اس شخص کی جون سی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور تمام زمین اور آسمان والے اور بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ کی بات، اس کی بھلائی کے خواہاں ہیں۔ تو جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو اچھی چیز بتاتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی اور یاد کر لی اور محفوظ رکھی اور دوسروں تک پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، ایک حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہ ایک گھڑی رات میں پڑھنا یا پڑھانا ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ ایک بندہ ساری رات تسبیحاں پڑھتا رہا، ایک بندہ رات کے ایک لمحے کے لیے اٹھا، اس نے قرآن کی ایک آیت نکالی، اس نے حدیثوں کی کتاب میں سے کوئی حدیث نکالی، اس نے فقہ کی کتابوں میں سے کوئی مسئلہ نکالا اور اس نے وہ ایک مسئلہ سمجھا، اس کا وہ ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس کا جو پڑھنا ہے یا اس کا پڑھانا ہے، اس کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو کسی کو کوئی چیز پڑھاتا ہے یا سمجھاتا ہے تو اس کا وہ ایک لمحہ اس کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، ساری رات کی عبادت کے اوپر افضل اور حاوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کے اندر 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں، 2 مجلسیں، ایک طرف علم کی مجلس تھی اور دوسری طرف جو سی دعا کرنے والوں کی مجلس تھی، ذکر کرنے والوں کی مجلس تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تو دونوں مجلسیں اچھی ہیں اور ایک دوسری سے افضل ہیں، فرمایا دونوں مجلسیں اچھی ہیں اور ایک دوسری سے افضل ہے، اور یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ ایک مجلس تو وہ ہے جو دعا کرنے والوں کی ہے، ذکر کرنے والوں کی ہے، تو وہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو نہ دے، اور دوسری مجلس جو ان سی ہے وہ علم سیکھتے ہیں، اور علم سیکھتے ہیں، اور جس کے پاس علم نہ ہو اس کو علم سکھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مجلس زیادہ افضل ہے، یہ مجلس میں بھی سکھانے والا، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں بات کو سکھایا جا رہا تھا یا سمجھایا جا رہا تھا یا پڑھایا جا رہا تھا، حضور اس مجلس میں نہیں بیٹھے بلکہ اس مجلس میں بیٹھ گئے جس مجلس کے اندر علم کی بات بتائی جا رہی تھی اور سکھائی جا رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ویسے کہا گیا کہ علماء کی جو سیاہی ہے، علماء کی سیاہی وہ شہید کے خون سے تولی جائے گی اور پھر بھی اس پر غالب ہو جائے گی، یہ علم سیکھنے والوں کی۔ اور جس کو موت آ گئی اور وہ علم کو اس لیے طلب کر رہا تھا کہ اسلام کا احیاء کرے، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یعنی جو بندہ
یہ چاہتا ہے کہ اسلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. وہ لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کے اندر رات دن لگا ہوا ہے. اس کی کوشش ہے کہ لوگ قرآن سیکھیں، لوگ حدیث سیکھیں، لوگ تفسیر قرآن کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، حدیث کو پڑھیں، اس کی شرح کو سمجھیں، فقہ کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ نبیوں کے اور اس کے درمیان میں جنت میں صرف ایک درجہ ہوگا، ایک درجے کا فرق ہوگا اس کے اندر. اور جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ وہ علماء سے مقابلہ کرے گا یا جاہلوں سے جھگڑے گا، یا اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. یہ ایک حدیث میں پہلے بھی آپ کو اس کی بڑی تفصیل جون سی ہے سنا چکا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جو علم کا حاصل کرنا ہے، اس لیے ہر جگہ سے جون سا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے علاقوں میں تعلیم سکھائیں. یہ تعلیم کی برکت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی برکت جون سی ہے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا، یعنی سب کے اوپر فرض نہیں ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی، جیسے میں نے شروع میں بتایا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ کو حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کی اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے جون سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ علم کی جو برکت ہے، علم کی جو رحمت ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کو بے شمار احادیث سنائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک علم کا جاننے والا جو ہے، ایک علم کا جاننے والا، وہ 1000 اگر عابد ہوں تو وہ ان کے اوپر بھی بھاری ہے، ان کے اوپر بھی شدید ہے. شیطان پر کیونکہ شیطان پر 1000 عابد مل کر بھی جون سا ہے وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر، مگر ایک جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ بھاری ہے شیطان پر، ان 1000 عابدوں کی بنسبت 1000 عابد بھی ہوں. تو اسی لیے آپ دیکھیں بزرگان دین لازماً دین کا علم حاصل کرتی ہیں، قرآن کو پڑھتی ہیں، حدیث کو پڑھتی ہیں، فقہ حاصل کرتی ہیں. بلکہ تمام بزرگان دین جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے، آپ دیکھیں حضور داتا گنج بخش، میاں شیر محمد صاحب شرکپوری، حضور خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقش بند، سلطان الہند خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی، حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے تصوف کے دنیا میں داخل ہونے سے پہلے علم کو حاصل کیا، علم حاصل کیا. حضور غوث اعظم کا بغداد شریف کی طرف علم کی طرف جانا، ان کی روانگی کا سفر جو ان سے وہ بڑا مشہور ہے. ایک مرتبہ آپ کے گھر کے قریب ایک قافلہ جو حج بیت اللہ کی سعادت کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ قافلہ ذرا سانس لینے کے لیے آپ کے گھر کے قریب ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو حضور غوث اعظم جو ان سے وہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بغداد شریف چلا جاؤں، کیونکہ ایک قافلہ گزر رہا ہے یہاں سے. ذرا سانس لینے کے لیے اس نے پڑاؤ ڈالا ہے. اے میری بوڑھی والدہ، اے میری ماں، مجھے اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. اور بغداد اس دور میں جو ہے وہ علم کا ایک مرکز گنا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر. مدرسہ نظامیہ اور مدرسہ احناف، اس وقت وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرا مدرسہ بڑا مشہور تھا. تو آپ کی والدہ کی عمر، آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر اس وقت 78 سال تھی، 78 ایئرز اولڈ، 78 سال. تو 78 سال کی، جبکہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی عمر جون سی اس وقت 18 سال کی تھی، 18 سال.
اور یہ کتابوں میں موجود ہے کیونکہ آپ کی پیدائش جب ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی جن سی، اس لیے آپ کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور ان کی عمر 78 سال تھی جن سی۔ اب جب آپ کی والدہ نے حضور غوث پاک کی بات سنی کہ آپ علم کے لیے بغداد سینکڑوں میل طبرستان سے دور، میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے سارا پوشتیر کا، جو ایران کے گیلان کے علاقے کے اندر جو آپ کا گاؤں ہے، تو وہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ طبرستان سے سینکڑوں میل دور، تو آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے جن سے۔ اور والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے ہوئے تھے، آپ کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے ہوئے تھے، مگر بزرگوں کی اولاد میں بزرگ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اپنے وقت کی بڑی زبردست اللہ کی ولیہ تھی۔ میں بھی آج کل کی کوئی والدہ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں لو 78 سال میری عمر ہے، باپ سر پہ نہیں ہے، اور تم مجھے چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہو جن سے، بیٹھ جاؤ یہاں پر، کوئی جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر وہ والدہ بھی، ولیوں کی مائیں بھی ولیہ ہی ہوتی ہیں زیادہ تر جن سے، تو حضور ان آنکھوں میں آنسو، تو انہوں نے فرمایا جب انہوں نے دیکھا آنسو جاری ہو گئے، حالانکہ وہ دور تھا کہ افراتفری کا عالم تھا اور تمام آس پاس کے ملکوں کا جو نظام تھا وہ دھرم برم تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر تھا، اور راستے میں قافلوں کا لوٹ لیا۔ خود حضور غوث پاک کا واقعہ، راستے میں قافلہ لوٹا گیا جن ڈاکوؤں نے لوٹا جن سے۔ اس وقت راستے میں قافلے لوٹ لیتے تھے، بندے مار دیتے تھے، جنگل میں ختم کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، مگر انہوں نے فرمایا میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اے میری والدہ ماجدہ مجھے آپ اجازت دیجیے، مجھے آپ۔ دیکھا بیٹا اجازت مانگ رہا ہے، فرمایا تمہارے باپ نے ترکے میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کی اور 40 دینار تمہارے، اور حضور غوث اعظم کے کوٹ کے اندر ان دیناروں کو سی دیا۔ باقی واقعہ آگے کا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے جو ان سے، اور فرمایا، اور ایک کتاب میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اچھا بیٹا اب جاؤ، کیونکہ اللہ کی ولیہ تھیں، جانتی تھیں کہ اب ملاقات نہیں ہوگی، اب قیامت والے دن نہیں ملاقات ہوگی، فرمایا بیٹا جاؤ، اب انشاءاللہ قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ تو خیر تعلیم کے لیے انہوں نے بھی آپ کو اجازت دی اور پھر آپ گئے۔ تو جتنے اولیاء بھی ہوئے انہوں نے بھی تصوف کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا، تب وہ تصوف کی دنیا میں داخل ہوئے جن سے۔ اور جنہوں نے قرآن، حدیث، فقہ کا علم حاصل نہیں کیا اور تصوف کی دنیا میں چلے گئے، ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہے جن کو شیطان نے اپنے بہکامے میں ڈال لیا۔ تو فرمایا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔